لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله صدق اللہ العظیم۔ قاری صاحب ہیں کیا وہاں؟ دیکھو ایک تھوڑا سا ایک ہلکا سا کم کرو۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی امین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کے فضل و کرم سے ہمیں جمعۃ المبارک کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ پاک اس کے فیض و برکات سے پوری امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے اور ایسے کئی جماعت ہمارے مقدر میں اللہ عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی تھوڑے سے وقت میں ہم دین دیکھے محبت مصطفیٰ کا کیا مقام ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ ہم سب کے لیے حکم ہے قیامت تک کے لیے ہر آنے والے مومن اور مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ حضور کو اپنی جان سے زیادہ چاہو، حضور کو اپنے مال سے زیادہ چاہو، حضور کو اپنے ماں باپ سے زیادہ چاہو، یہاں تک حضور کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں نہ فرماتے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں اس وقت تک کا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو حضور نے فرمایا نا کہ سب سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہی مومن ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت حالات حاضرہ میں جہاں کہیں بھی حضور کی عزت پر حملہ ہوتا ہے اور توہین رسالت کے جو لوگ مرتکب ہوتے اس کے خلاف تمام دنیا کا مسلمان ایک ہو جاتا ہے۔
پھر وہ یہ نہیں دیکھتا مسلمان کہ ہمارے خانقاہ کی بات نہیں ہے، ہم کاہے کو آگے بڑھیں۔ جب نبی کی عزت پر حرف آئے نا تو پھر وہ نہیں دیکھتا یہ تو ہمارے مدرسے کی بات نہیں، ہم کاہے کو آگے بڑھیں۔ نبی کی حرمت پر اگر کوئی بات آئے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا مسلمان کہ یہ تو ہمارے قبیلے کی بات ہے ہی نہیں۔ جب نبی کی عزت پر حرمت پر اگر آنچ آ جائے تو پھر مسلمان یہ سب کچھ نہیں دیکھتا، بس وہ یہ دیکھتا ہم سب کے نبی کی بات ہے۔ یہ کام جو آج ہو رہا ہے نا بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ علماء بولتے بولتے قبر میں چلے گئے۔ کیا بولتے بولتے چلے گئے کہ جب نبی ایک ہے، جب قرآن ایک ہے، جب ہمارا خدا ایک ہے تو ہم بٹے ہوئے کیوں ہیں؟ آج حضور کے نام پر آئی لو محمد، دیکھو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا شکر ہے۔ دیکھو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی غصہ آیا تھا، لیکن میں نے کہا کہ چلو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اس میں ذرا حکمت ڈھونڈتے ہیں، ذرا اس میں حکمت ڈھونڈتے ہیں کہ جن لوگوں کو اندر ڈالا گیا 15-20 لوگوں کو آئی لو محمد کا بورڈ لگانے پر، تو تھوڑا تو لگا مجھے بھی کہ یاد ہے یہ بھی وقت آ گیا کہ نبی سے محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتے ہم، یہ کیا وقت آ گیا ہے؟ تو تھوڑا سا لگا، لیکن اس کے پیچھے جب میں نے دیکھا نا تو وہاں صرف 15 لوگوں نے آئی لو محمد کہا تھا۔ جب انہیں جیل میں ڈالا گیا تو میں سمجھتا ہوں 15 کروڑ لوگوں نے آئی لو محمد کہا ہے۔ وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا بڑا طوفان آ جائے گا، اتنا بڑا سیلاب آ جائے گا۔ 15 لوگوں کو روکنے پر 15 کروڑ، 15 تو میں نے یہی کہہ دیا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں نے کہا ہوگا۔ چلو بہت اچھا ہوا، ایک کو روکنے کے لیے گئے تو اتنوں نے آئی لو محمد کا سائن بورڈ لگانا شروع کر دیا۔ اور یہ اسلام کی فطرت ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ اس لیے کہتا ہوں آج کم از کم آج کے دور میں یہ جو دور چل رہا ہے نا، آپسی جھگڑے جو کچھ ہے بالائے طاق رکھ کے صرف حضور کے نام پر ایک ہونے کی ضرورت ہے، صرف نبی کے نام ایک ہو جاؤ بس۔ بہت اس کے جھگڑے کر لیے ہم نے، اس پیر کے لیے جھگڑ رہے، اس خانقاہ کے لیے جھگڑ رہے، اس مدرسے کے لیے جھگڑ رہے تو اس مسجد کے لیے۔ یہ دور ایسا صرف حضور کے نام پر ایک ہو جاؤ۔ جس دن ہم حضور کے نام پر ایک ہو گئے نا پھر دیکھ لینا کیسو کسرا کے محلات بھی ہمارے قدموں کے نیچے ہوں گے۔ اسی کہنے کے لیے نہیں ہے بھی، اور بڑے مبارک بات کے مستحق ہے وہ لوگ جنہوں نے حضور کو دیکھا بھی نہیں پھر بھی حضور سے کہہ رہا ہے لا محمد۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جسے دیکھتا ہے اس کو کہتا ہے لو یو، ہے کہ نہیں؟ جس کو دیکھتا ہے اسی کو کہتا ہے نا لو یو۔ لیکن ہم نے تو حضور کو دیکھا بھی نہیں، لیکن دین دیکھے اس پہ مصطفیٰ ہمارا یہ ہے۔ اور وہ کیوں نہ ایک مرتبہ حضور منبر رسول پر یوں ہی جلوہ فرما ہو گئے اور صحابہ کو کہا السلام علیکم، صحابہ سے کہا السلام علیکم، صحابہ نے جواب دیا۔ پھر دوسری مرتبہ کہا السلام علیکم، صحابہ سے کہا تم لوگ جواب مت دو، خاموش کر دیا، ایک جواب ہو گیا۔ اب حضور کی اس سے منشا کیا تھی؟ دوسری مرتبہ جو سلام کیا آپ نے فرمایا پہلا سلام تمہارے لیے تھا اور دوسرا یہ سلام ان لوگوں کو پہنچا دینا میری طرف سے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے۔ وہ کون ہے؟ میں اور آپ لوگ ہیں بابا جی۔ تابعین کی جماعت ہے، تبع تابعین کی جماعت ہے، تو ان سے حکم دیا کہ تم ان کو سلام پہنچا دینا، پھر تابعین سے کہا تم ان کو سلام پہنچا دینا، تبع تابعین کو، پھر تبع تابعین کو آگاہ کی کہ تم ان کو سلام، یہاں تک کہ قیامت تک کے لیے سب کو سلام۔ اسی سلام کی برکت ہے کہ دین دیکھے اس کے مصطفیٰ ہم لوگوں کو ہو گیا ہے۔
ایک پاگل کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، میں پاگل ہی کہوں گا اور کیا، وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جس طرح ہم لوگ اپنے بھگوان کو مانتے ہیں، جو ان کا معبود ہے، میں نام نہیں لوں گا، نہ مجھے یہاں زبان گندی کرنی ہے، نہ منبر گندا کرنا ہے، ناپاک لوگوں کا پاک جگہ کے نام لیتے کیا مطلب؟ کہا کہ جس طرح ہم اپنے معبود کو مانتے ہیں نا، تو چونکہ ان کی تصویر سامنے ہے، نام لیا اس نے، اور اسی طرح کوئی کرسچن ہے تو وہ عیسائی ہے تو عیسیٰ کی تصویر لے کے سامنے کہتا ہے آئی لو عیسیٰ۔ جو جس کو مانتا ہے، جس کی عبادت کرتا ہے، اس کی مورتی ہے، کم از کم فوٹو ہے۔ جس آئی لو محمد کو تم بورڈ اٹھائے پھر رہے ہو گلی گلی نگر نگر، مجھے بتاؤ وہ محمد کیسے تھے؟ اس کا عجیب سوال ہے، احمقانہ سوال ہے جاہل کا۔ کیا وہ تھے بھی کہ نہیں تھے پتا نہیں، معاذ اللہ۔ جس کی کوئی تصویر ہی نہیں، اس سے محبت کیسا کرنا؟ پتا نہیں وہ تھے بھی کہ نہیں تھے، ایسے ہی بس محمد محمد کر کے محبت کی بات کرتے۔ میں کہتا ہوں جاہل تاریخ پر تم سے کہیں زیادہ بہتر تو حضرت نور الدین زنگی کے زمانے کا وہ عیسائی تھا جس نے مدینے میں ڈیرا صرف اس لیے ڈال رکھا تھا، اور یہ حضور کے سینکڑوں سال بعد پردہ فرمانے کے، حضور قبر مبارک میں آرام فرماتے اس کے سینکڑوں سال بعد کی بات کر رہا ہوں۔ ان سے کہیں زیادہ بہتر جو کہہ رہے کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، تم نے دیکھا نہیں، فوٹو ہے ہی نہیں، تو ہم کیسے محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں تم سے کہیں زیادہ بہتر وہ جناب نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا وہ عیسائی تھا کہ جس نے کم از کم یہ تو تسلیم کر لیا تھا کہ حضور ہیں اور اپنی قبر میں جسم کے ساتھ ہیں۔ ابھی واقعہ کہوں تو بہت لمبا ہے، لیکن اختصار میں کہنا ہی پڑے گا ورنہ لوگ نہیں سمجھیں گے، لیکن اس کے پہلے جملہ ضرور کہوں گا پوری دنیا کے لیے کہ بن دیکھے جو لوگ عشق کر رہے ہیں، یعنی ہم لوگ حضور کو دیکھا نہیں، عشق کر رہے ہیں، بن دیکھے جن لوگوں نے عشق کیا اور کر رہے ہیں، جب ان سے تمہاری اتنی حالت خراب ہو رہی ہے، اور جنہوں نے دیکھا ہوگا ذرا ان کی تاریخ پڑھو کہ تمہارے باپ دادا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، ذرا تاریخ پڑھو۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے نا، انہوں نے تمہارے باپ دادا کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہم نے تو دیکھا نہیں تو تمہیں اتنا ڈر و خوف ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بن دیکھے جب یہ حال ہوا، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب دیکھ لیا ہوگا تو اس لیے وہ بڑا اچھا ہی شعر ہے، شاید وہ علامہ اقبال کا ہے کہ حسن یوسف پہ تکی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آج حضور کے نام پر لبے کہتے ہوئے ہر کوئی نکل رہا، سر کٹانے کے لیے تیار ہے، صرف نام پر ہم لوگ سر کٹا رہے ہیں۔ تمہارا یہ حال ہے، کہیں ہم دیکھ لیتے حضور کو تمہارا کچمبر نکل گیا ہوتا، اب تک کچمبر نکل گیا ہوتا۔ جنہوں نے دیکھا پھر جان کے نذرانے بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں۔ تمہارے باپ داداؤں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور تم کہتے ہو دیکھا ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے ہم لا الہ محمد کہتے ہیں؟ نور الدین زنگی کے زمانے میں، اچھا میں ملک شام میں تھے، مدینہ میں تھے بھی نہیں سو، ایک رات حضور خواب میں تشریف لائے، دوسری رات خواب میں تشریف لائے، 3 راتوں تک مسلسل خواب میں آتے رہے اور ایک ہی بات کہتے رہے، نور الدین تم بڑے آرام سے سو رہے ہو، مجھے لے جانے کی تیاری کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ کئی سو سال کے بعد حضور کی بات کر رہا ہوں میں، نور الدین زنگی کا واقعہ ہے، اور اس کو اہل عرب وہ باجو والی ٹیم ہے وہ بھی ماننے کو تیار ہے۔ میں نے ان کے بارے میں سرچ کیا، وہ بھی اس واقعے کو مانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، وہاں والے بھی مانتے ہیں۔ وہ ملک شام سے چلا مدینہ آیا، پتہ لگانے لگا کون ہے جو اس طرح کی بدتمیزی پر اتر آیا حضور کے جسم مبارک کو لے جانے والا ہے۔
اس نے دعوت کی نور الدین زنگی نے، سارے مدینہ والوں کو جمع کیا، سارے لوگ جمع ہوئے، پوچھا بھائی کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا نہیں کوئی نہیں رہ گیا، ہاں 2 اللہ والے لوگ ہیں، بزرگ ہستیاں ہیں، داڑھی ہے، نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجدے میں ہمیشہ رہتے، درود پاک پڑھتے رہتے، وہ اپنے کمرے میں رہتے۔ اچھا چلو وہ نہیں آتے تو ہمیں ان کے پاس چل کے تحفہ دے دیتے۔ تھوڑا سا شک ہوا، اور خواب میں حضور نے تشریف لا کر کے ان لوگوں کے چہرے کی زیارت کرا دی تھی، دکھا دیا تھا حضور نے۔ نور الدین زنگی، فوٹو تو نہیں کہوں گا لیکن ایک عکس دکھا دیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اس لیے مدینے میں سارے لوگوں کی دعوت کی، مگر وہ چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا جو چہرہ حضور نے خواب میں دکھایا تھا۔ اب یہ سارے لوگوں کو دیکھا، سب تو ہیں مگر وہ نہیں، کہا چلو وہ لوگ نہیں آئے، ہم ہی اللہ والے کے پاس چل دیتے ہیں، اللہ والے ہیں تو۔ اس لیے کہتا ہوں لوگوں بہت داڑھی اور ٹوپی پہ مت جاؤ، کچھ لوگ ٹوپی پہن کے بھی ٹوپی پہناتے ہیں اور داڑھی رکھ کے بھی حجامت بناتے ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں ہر داڑھی ٹوپی والا ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہوں نا کہ بہت کالا کیا کرنے والے لوگ بہت اجلا اجلا کپڑا پہنتے ہیں کبھی کبھی، تاکہ ان کا جتنا کالا پیلا اجلے کپڑے میں چھپ جائے، اور سب نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ۔ تو دھوکے میں مت آؤ، یہ بہت اس زمانے میں لوگ دھوکہ دے رہے تھے بابا نور الدین زنگی کے زمانے میں۔ اس زمانے کی بات کیا، تو وہ گھر پر گئے، دیکھا کہ اچھا یہ کٹیا ہے، کہا اسی میں ہے، دستک دی، دروازہ کھلا، دیکھا 2 بزرگ ہستیاں ہیں مصلی پہ بیٹھی ہوئی، ملاقات ہوئی، کہا آپ لوگ تشریف نہیں لائے؟ کہا ہم لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اس لیے ہم لوگ آ نہیں سکے۔ کہا ٹھیک ہے میں ہی چلا آیا۔ اور جیسے ہی اچھی طرح غور سے دیکھا نا نور الدین زنگی نے، فوراً پہچان لیا یہی تو وہ 2 چہرے جن کو مصطفیٰ نے خواب میں مجھے دکھایا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حضور کو کیسے لے جانے والے لوگ ہیں۔ تو کہا کہ معائنہ کیا پورے گھر کا، بھائی کیسے لے کے جائیں گے؟ تو وہ لوگ اپنے مصلی سے ہٹ ہی نہیں رہے تھے، تو کسی طرح مصلی سے ہٹایا، کہا نہیں ہماری منت ہے، ہم لوگ اسی مصلی پہ بیٹھے ہٹیں گے نہیں، تو کھینچ کاٹ کے ہٹایا، اور مصلی کے نیچے تخت تھا، تخت تو ہٹایا تو دیکھا ایک اچھی خاصی سرنگ بنی ہوئی تھی، اس سرنگ کے نیچے سے جب کسی کو بھیجا کہ ذرا دیکھو سرنگ کہاں تک پہنچی، وہ سرنگ پہنچی دربار رسالت تک، حضور کی قبر مبارک تک، قریب تھا کہ وہاں پہنچ جاتی، وہاں تک پہنچی۔ کیا کیا؟ حضور کو دیکھا تھا کیا نور الدین زنگی نے؟ کئی 100 سال کے صرف خواب بھی جو دیکھا تھا، ظاہری زمانے کی بات نہیں، میں باطنی زمانے کی بات کرتا ہوں، پردہ فرمانے کی بات، دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا؟ پھر کیا کیا؟ اٹھایا تلوار اور دونوں کی گردنیں جدا کر دی۔ بہت مختصر میں نے واقعہ بتایا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم گدھوں سے کہیں زیادہ بہتر تو نور الدین زنگی کے زمانے کا وہ عیسائی تھا جس نے کم از کم یہ تو مانا تھا نا کہ نبی ہے اور اپنی قبر میں ہے، ورنہ وہ سرنگ کھودتا ہی کیوں؟ سرنگ کھودا تھا تاکہ یہاں سے نبی کو لے کے جائے، اور لوگ جو یہاں آ رہے ہیں آنا بند کر دے۔ جی تم سے کہیں، اور تم کہتے کوئی فوٹو نہیں ہے، کچھ ہے نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ جس نبی کا سایہ خدا نے جب نہیں بنایا، ہم فوٹو ڈھونڈنے میں لگے ہو۔ فوٹو تو نقلی لوگوں کی ہوتی ہے، میں اشارے میں بات کر رہا ہوں، جیسے تیسے چاہو آپ پینٹنگ کر دو، بنا دو، کیا ہمارے لیے معبود ہے، ان کا فلاں نام ہے، ان کا وجود تھا بھی کے لیے اللہ اس کا رسول دے۔ فوٹو تو اصلی لوگ کیا ہوتے ہیں؟ وہ دین میں جگہ بناتے ہیں، تصویر میں نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ دیکھو کہ تصویر میں دیکھو کہ آپ کے ساتھ کون لوگ ہیں، تصویر میں جو ساتھ ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے برے وقت میں بھی ساتھ ہو۔ جی صاحب، تصویر میں جو ساتھ ہو، برے وقت میں جو ساتھی وہ ساتھ ہے۔ حضور نے جب سایہ اللہ نے نہیں بنایا، فوٹو ڈھونڈنے چلے ہو۔ اسی لیے کبھی کبھی سوچتا ہوں کس نبی رحمت کو لوگ آج گالی دے رہے ہیں، کس نبی کو جس نے سوائے محبت کے دنیا میں کچھ بانٹا ہی نہیں، کچھ بانٹا ہی نہیں، آج ان کو لوگ گالی دے رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے مجھے یاد آتا ہے حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، بس آخری بات کر کے گزر جاؤں ورنہ موضوع بہت طویل ہے، بہت کم وقت ہے اس کے لیے۔
لیکن بات آئی ہے تو کہہ دوں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خط آیا، اس میں اعلیٰ حضرت کو بھر بھر کے گالیاں کسی نے لکھا تھا، بھر بھر کے گالیاں لکھا تھا۔ اعلیٰ حضرت مسکرا رہے تھے، کہا دوسرے کو دیا خط پڑھنے کے لیے، کہا پڑھو، اس میں گالیاں تھی، دوسرے لوگ غصہ ہو گئے، اعلیٰ حضرت مسکرا رہے ہیں، کہا حضور، اعلیٰ حضرت سے کہا حضور یہ گالی لکھی ہوئی خط میں آپ مسکرا رہے ہیں، کہ گستاخ کا یہ کام ہے، آپ کو ناراض ہونا چاہیے۔ آپ نے کیا جملہ فرمایا؟ کیا محبت کرنے والے لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ جتنا دیر اس نے مجھے گالی لکھنے میں لگایا ہے نا، کم از کم حضور کی توہین کرنے سے اتنی دیر رکا ہوگا۔ یعنی جو اللہ والے ہوتے نا، جو عاشق رسول ہوتے، وہ اتنے لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی حضور کو برا بھلا کہے۔ آئی لو محمد کہو بہت اچھی بات ہے، لیکن آئی لو محمد کون کہے گا؟ جس محمد مصطفیٰ نے تمہیں یہ کہا ہے کہ جب تک مجھ سے اچھی طرح سے محبت نہیں کر لو اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے، اسی نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ سے زبان سے لوگ محفوظ نہ رہے۔ جس کے ہاتھ سے زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہے نا، تو وہ بھی مسلمان نہیں۔ من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ، حضور سے محبت کا عشق کا دعویٰ ہے نا، اچھی بات ہے، تو دوسری طرف حضور کا یہ بھی فرمان دیکھ لو کہ میرے امتی کو آنکھ دکھانے والے کو دنیا مسلمان کہتی رہے لیکن میری نظر میں مسلمان نہیں۔ تو آئی لو محمد پہ دھیان دیتے ہو تو آئی لو امت محمد کو بھی دیکھو، کیونکہ جس نبی نے یہ فرمایا اس نبی کا یہ بھی فرمان ہے۔ بہرحال یہ عشق مصطفیٰ ہے، اس کی آگ کو جلائے رکھو، بہت اچھا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ عشق تیرے صدقے، یہ آگ جو ہے نا جس کو آج دنیا نے جلائی نا، بہت اچھی، اس کو ٹھنڈی مت ہونے دینا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے۔ اس کو سمجھے آپ؟ ہر کوئی نہیں سمجھا ہوگا، سمجھاؤں نہیں تو کیا مطلب میرا بیٹھ کے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے عشق مصطفیٰ کی آگ کو ہمیشہ جلائے رکھو اپنے دل میں، اس کو جب تک تم جلائے رکھو گے نا اس آگ کو، تو جہنم کی آگ تم پر ٹھنڈی کر دی جائے گی۔ اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اس آگ کو لگائے رکھو۔ اللہ تعالیٰ حضور کے عشق میں ہمیں جلائے اور حضور کے عشق میں موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔